نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصے پہلے پیو ریسرچ سینٹر کی ایک ریسرچ نگاہ سے گزری جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 2010 سے 2015 کے درمیان جتنے بھی بچے اس دنیا میں پیدا ہوئے ان میں سے 31% مسلمانوں کے تھے، یعنی یہ تقریباً 200 ملین بچے ان 5 سالوں کے اندر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور آگے کے جو یہ اعداد و شمار ہیں، جو آگے کے ٹرینڈز ہیں، یہ بھی بڑے حوصلہ افزا بتلاتے ہیں۔ خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تشویش بھی ہے، اور یہ تشویش ہم سب کے لیے، پوری اسلامی دنیا کے لیے یہ ہے کہ اگر ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کے جو ذہن ہیں ان کی نظریاتی آبیاری نہیں کی گئی، ان کی جو آئیڈیولوجیکل نرچرنگ ہے وہ نہیں کی گئی، تو یہی نسلیں خدا نخواستہ آگے چل کے الحاد کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اسی فکر کے پیش نظر یہ ایک چھوٹی سی کاوش پیش خدمت ہے، اور یہ ایک پریزنٹیشن، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر ایک اسلامک اسکولنگ سسٹم تشکیل دے سکیں، بنا سکیں، ڈیولپ کر سکیں، جو نہ صرف ہمارے بچوں کی جو روحانی تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکے، بلکہ ان کی جسمانی، ان کی ذہنی اور ان کے جو جذباتی تقاضے ہیں ان کو بھی احسن انداز میں یہ نرچر کر سکے، اس کو پروان دے سکے۔ اگرچہ یہ بڑے تفصیلی مضمون ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس پریزنٹیشن کے اندر اختصار کے ساتھ اجمالی طور پہ بریفلی میں کچھ نکات عرض کر سکوں۔ پہلا نقطہ جو ہم یہاں ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ ہم اسلامک اسکولنگ سسٹم سے چاہتے کیا ہیں۔ ہمارے اہداف بڑے واضح ہونے چاہیے، ہمیں اپنے مقصد کا اور جو قابلیت، جو کمپیٹنسیز، جو اسکلز ہم مسلمان بچوں میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں، انسٹل کرنا چاہتے ہیں، پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی بڑی واضح طور پہ اس کا ہمیں تعین کرنا ہوگا۔ پھر ان مقاصد اور ان قابلیتوں کو، یعنی ان کمپیٹنسیز کو کیسے ایک ایجوکیشنل فریم ورک میں ڈھالا جا سکتا ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ دیگر ممالک اسپیشلی آسٹریلیا میں اسلامک اسکولنگ سسٹم کے حوالے سے کیا کام ہو رہے ہیں، مسلم دنیا میں وہ کون اہل علم اور دردمند لوگ ہیں جو اس کار خیر کا حصہ بن سکتے ہیں، مغرب ممالک کے وہ ماہر تعلیم جن کی تحقیق سے مدد لی جا سکتی ہے، اور آخر میں ان تجاویز پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا ایگزیکیوشن اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ اس پریزنٹیشن کا حصہ ہوں گی۔ خاکسار کو مدثر احمد کہتے ہیں، پچھلے 15 سالوں سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں، جس میں فنی تعلیم اور تعلیمی نفسیات دونوں شامل ہیں۔ میکینیکل انجینئرنگ 2004 میں NID یونیورسٹی سے کی، اور ایجوکیشن سائیکالوجی کے حوالے سے یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس، وہاں جا کر ایجوکیشن لیڈرشپ میں سرٹیفیکیشن لی۔ اس کے ساتھ ڈفرینٹ بیہیویئرل سائنس کی ٹیکنالوجیز میں مختلف سرٹیفیکیشنز اور لائسنسنگ حاصل کی، جس میں لنگوسٹک پروگرامنگ، نیورو سائنس اور ایجوکیشنل پیڈاگوجی شامل ہیں۔ اس وقت بھی جامعہ ہدایہ میں درس نظامی کے 34 سال کا طالب علم ہوں، الحمدللہ۔ پروفیشنل ایفیلیشنز کے حوالے سے عرض کروں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو NCRC یعنی نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی ہے، اس کا ممبر ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان انجینئرنگ کونسل، IBNLP UK اور NAFTTC جو کہ نیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ہے، اس کا بھی میں ممبر ہوں۔ کچھ پروجیکٹس جو اسلامک اسکولنگ ریفارم میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور انفیکٹ ان پروجیکٹس کو کرنے کے بعد ہی اس پریزنٹیشن کو بنانے کا حوصلہ ہوا، ان کا یہاں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کی جو فنی تعلیم ہے، جسے ہم TVET ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کو مؤثر بنانے کے لیے یورپین یونین کے ساتھ حکومت پاکستان نے ایک ایجوکیشنل پروگرام تشکیل دیا جسے TVET ریفارم سپورٹ پروگرام کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی روایتی یعنی جو کنونشنل فنی تعلیم ہے، اس کو کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ CBTA میں تبدیل کرنا تھا۔ اس پروگرام کے نتائج بہت حوصلہ افزا رہے، اور ایز اے کنسلٹنٹ مجھے سیکھنے اور سکھانے کے بھی کافی مواقع ملے، جس میں کوالیفیکیشن فریم ورک، پالیسی اینڈ گورننس، کریکولم ڈیولپمنٹ اور ہیڈ آف انسٹیٹیوٹس اور جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کروانا شامل ہے۔ اس CBT میتھڈالوجی کو میں آگے چل کر اسلامک اسکولنگ پرسپیکٹو میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک بہت ایکسائٹڈ پروجیکٹ جو پاکستان کی پہلی ٹیچنگ فیکٹری کے قیام کا ہے، یہ ہماری ٹیم نے اللہ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ پورا کیا، بلکہ اب یہ پروجیکٹ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس ٹیچنگ فیکٹری کی سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا ایک ہی چھت کے نیچے یہاں پہ موجود ہیں، اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، فنی تعلیم ہے، اس کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ بطور ہیڈ آف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مجھے ترکی اور اسپین میں ڈفرینٹ ایجوکیشنل کانفرنسز میں مدعو کیا گیا کہ اس ماڈل کے جو تدریسی نتائج یعنی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ایک بہت مزیدار پروجیکٹ جس کا مقصد 6 سے 8 کلاس کے جو طالب علم ہیں ان کے اندر اردو کا نصاب استعمال کرتے ہوئے ان کے اندر اعلیٰ درجے کی سوچ یعنی ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلز پیدا کرنا تھا۔
اس پروجیکٹ کی تفصیلات کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے۔ مختصراً عرض کروں گا کہ 2 اداروں کے ساتھ الحمدللہ ہم نے اس کا پائلٹ پروجیکٹ کیا، اور اس کے حوصلہ افزا نتائج کو دیکھ کر کے پی کی گورنمنٹ نے اس ماڈل کو اپنے صوبے میں یہ اب نافذ کرنے کے لیے جا رہا ہے الحمدللہ۔ ان سارے تجربات کو اپنی کتاب مائنڈ یور بیہیویئرس میں قلم بند کر رہا ہوں، جو انشاءاللہ ان قریب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو اوور ٹاپک کہ اسلامک اسکولنگ سسٹم سے ہم چاہتے کیا ہیں۔ اس چاہت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی کوئی سسٹم، کوئی نظام تشکیل دیا جاتا ہے تو اس کے اغراض و مقاصد کو واضح کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انبیاء کے ذریعے سے جس نظام کی تشکیل دینا چاہی، اس نظام کے اغراض و مقاصد، اس کی آبجیکٹیوٹی، اس کی کمپیٹنسی کو کئی جگہ واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا اسلامک اسکولنگ سسٹم کی آبجیکٹیوٹی اور کمپیٹنسی دونوں کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک آبجیکٹیوٹی آؤٹ کم کا تعلق ہے تو ہمارا مقصد ہوگا کہ اسلامک اسکولنگ سسٹم سے نکلا ہوا ہر بچہ اس ماحول کو پسند کرے جس میں اس کا ایمان، اس کا تعلق مع اللہ ترقی پا سکیں، اس کا طرز عمل ایسا ہو کہ جس سے سیرت نبوی جھلکتی ہو، اس بچے میں ایسی صلاحیتیں پروان چڑھیں جو آگے چل کر پوری انسانیت کو ظلم اور جہالت سے باہر نکلنے میں مدد دے سکیں، اس کا یقین مضبوط ہو، اس کی اقدار مستحکم ہو، اس کا اسلامی تشخص بھی اس پر واضح ہو، اور فائنلی اس کو اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھی اس پر بالکل واضح ہو۔ اس 10 سالہ اسکولنگ میں اس بچے کو اسلام کی بنیادی عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات اور اسلامی ریاست کی بنیادی خد و خال سے روشناس کرایا جا سکے۔ ان آبجیکٹیوز کے ساتھ جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر بچوں کی کمپیٹنسیز پر بھی خوب توجہ ہو، تاکہ دینی امور کے ساتھ جو دنیاوی امور ہیں ان کو بھی خوش اسلوبی سے پورا کر سکیں۔ ان اسکلز کے اندر ان کی ایموشنل اور سوشل اسکلز، ان کی کاگنیٹیو اسکلز، ان کی لٹریسی اسکلز، ان کی انٹرپرینیورل اسکلز اور ان کی ٹیکنالوجیکل اسکلز شامل ہیں۔ ہر ایک کی بڑی تفصیل ہے۔ جو سوشل اور ایموشنل اسکلز ہیں یہ ایک بچے کو اس کے جذبات پر قابو پانا سکھاتی ہیں۔ لٹریسی اسکلز اظہار خیال سے متعلق امور میں مہارت دلواتی ہیں۔ کاروباری مہارت کا یعنی جو یہاں پہ انٹرپرینیورل اسکلز ہیں، اس کا مقصد ان کو کاروبار سکھانا نہیں بلکہ وہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے جو انسان میں نظم و ضبط پیدا کرے، جس میں تحمل ہو، بردباری ہو، مسائل کو حل کرنا، رسک لینا، ایک گروئنگ مائنڈ سیٹ اور ایک گول سیٹنگ وغیرہ کی جو اسکلز ہیں وہ ان بچوں کے اندر موجود ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجیکل اسکلز ہیں اس میں پروگرامنگ، روبوٹکس، کوڈنگ، اے آئی، بلاک چین اور آئی او ٹی شامل ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر بچوں کو مختلف 6 سال سے بھی، 7 سال سے بھی، 8 سال سے بھی ان ساری ٹیکنالوجیکل اسکلز کو سکھانا یہ شروع کیا جا چکا ہے۔ ان ساری اسکلز کی بہت تفصیل ہیں، لیکن اگر صرف کوگنیٹیو اسکلز کی بات کروں تو نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں 6 بنیادی فیکلٹیز ہیں، جس میں ریزننگ، امیجنیشن، پرسیپشن، ول، میموری اور انٹیوشنس ہیں۔ یہ 6 کی 6 فیکلٹیز جب اسٹرینتھن ہوں گی تو ایک انسان اپنے اصل پوٹینشیل کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ اور ایک اچھے ایجوکیشن سسٹم کا کام یہ ہے کہ ان 6 کی 6 کوگنیٹیو فنکشنز کو یہ مضبوط بھی کرے اور یہ آپس میں مربوط بھی کرے۔ ان سب چیزوں کو اگر میں ایک جملے میں جمع کروں تو اسلامک اسکولنگ سسٹم ایک ایسا تعلیمی نظام ہونا چاہیے جس میں بچے کے دل، اس کا دماغ اور اس کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جا سکے اور آپس میں مربوط یعنی کنیکٹ بھی کیا جا سکے۔ یعنی اس کا دل میں پاکیزگی ہو، اس کے دماغ میں فکر کی گہرائی ہو اور اس کا جسم اور اس کے ہاتھ اس کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محنت کے عادی ہوں۔ ایسے نظام کی تشکیل کے لیے آخر کی رائے یہ ہے کہ ایک اسلامک کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن اینڈ اسسمنٹ کا نظام وضع کیا جائے، اور یہ نام تو یہ صرف تعبیری ہے، کچھ اور بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس اسکولنگ سسٹم میں مذکورہ بالا مقاصد اور مہارتیں شامل ہوں۔ ہمارا بنیادی کام ان مقاصد اور جو کمپیٹنسیز ہیں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، ان کی شناخت کرنا ہے اور ان کو ہر گریڈ کے حساب سے اور بچوں کی جو کوگنیٹیو لوڈ ہے اس کے حساب سے ترتیب دینا ہے۔ اچھا، ونس ہم نے یہ آبجیکٹیوز اور یہ کمپیٹنسیز یہ فائنلائز کر لیں، شناخت کر لیں، آئیڈینٹیفائی کر لیں، تو ایجوکیشن ورلڈ کے اندر، تعلیمی دنیا میں ڈفرینٹ ایجوکیشن میتھڈالوجیز موجود ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ایک عملی نظام وضع کر سکتے ہیں۔ تو اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ فریم ورک کیا ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے، ان ساری آبجیکٹیوز کو، ان ساری کمپیٹنسیز کو
انٹیگریٹ کرنے کے لیے کیا فریم ورک ہونا چاہیے؟ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایک اسلامک اسکولنگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈیولپ کی جائے جس کے کم از کم یہ 9 فنکشنز جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کو آپ فنکشنز بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ انڈیکیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ پرفارمنس کرائٹیریا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے ایک پالیسی فارمولیٹ کی جائے، کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے، کوئی کوالٹی ایشورنس کے فریم ورکس ڈیزائن کیے جائیں۔ اس کے ساتھ جو پرنسپلس ہیں، ان کے ٹیچرز ہیں، ان کی ٹریننگز اسلامک پیڈاگوجی کے اوپر کی جائے، ڈفرینٹ کریکولمز جو TLMs ہیں، ٹریننگ لرننگ مٹیریلس، اس کے اسسمنٹ پیکیجز، ان کو ڈیولپ کیا جائے۔ اس کے ساتھ انٹرنیشنلی کولیبریشن اور کچھ کانفرنسز کروائی جائیں تاکہ یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بنے، یہ ایک ڈبیٹ ڈیولپ ہو اور ریکوائرمنٹس جنریٹ ہوں سب کے سامنے، جو بھی جس خطے میں بھی کام کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے آئے۔ اس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان اس وقت پیسا کا ممبر نہیں ہے۔ پیسا وہ ادارہ ہے، وہ اتھارٹی ہے جو پوری دنیا کے اندر کمپٹیشنز کرواتی ہے بٹوین کنٹریز، اور وہ گیج کرتی ہے کہ کس کنٹری کا، کس ملک کا ایجوکیشن کا لیول کیا ہے۔ تو اللہ کرے ہم ایسا ایک اسلامک اسکولنگ سسٹم ڈیولپ کر سکیں، اپنے بچوں کو ڈیولپ کر سکیں کہ وہ آگے چل کے پیسا کے اندر جو کمپٹیشنز ہیں ان کا حصہ بن سکیں۔ اس کے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں ان کا پول ڈیولپ کرنا اس اتھارٹی کا مقصد ہو، جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ آپس میں کوآرڈینیشن، جو ہماری بکس ہوں گی، جو ریسرچز ہوں گی اس کی پبلیکیشن، اور فائنلی جو اسکولز اس پورے میکینزم کا حصہ بنیں گے ان کی پراپر ایکریڈیٹیشن کرنا اس ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جب برین اسٹارمنگ ہوگی اور اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہوگی تو اور بھی اس کے فنکشنز، اس کے پرفارمنس کرائٹیریا ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ڈیولپ کی جائے جس کا مقصد اس پورے اسلامک اسکولنگ سسٹم کے ویژن کو، اس کے مشن کو، اس کے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنا ہو، اور اس کے اسٹیئرنگ کمیٹی کے انڈر میں ڈفرینٹ ورکنگ گروپس ہوں، کم از کم 9 ورکنگ گروپس ہوں جو ہر پرفارمنس کرائٹیریا کے اوپر، اور جو انڈیکیٹر پریویس سلائیڈ میں جو عرض کیے، تو ہر انڈیکیٹر کے اوپر ایک ورکنگ گروپ فوکس ہو کے کام کرے اور اس سے ریلیٹڈ فریم ورکس ڈیولپ کریں۔ اچھا، یہ سارا فریم ورک پھر گریجولی جو پلان ڈو چیک ایکٹ PDCA سائیکل ہے اس کے تھرو یہ ریفائن بھی ہوتا چلا جائے گا، ماڈیفائی بھی ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ نکھار بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ دوسری کنٹریز اسپیشلی آسٹریلیا وہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کو لے کے کیا کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں تذکرہ کرنا چاہوں گا یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا کا۔ انہوں نے اپنا ایک جو یہاں کے ایجوکیٹرز ہیں، مسلم ایجوکیٹرز، انہوں نے ایک سینٹر فار اسلامک تھاٹ اینڈ ایجوکیشن بنایا ہے، اور یہ بہت اس وقت فعال ہیں۔ انہوں نے ابھی ایک بک بھی پبلش کی ہے جس کا نام ہے کریکولم رینیول فار اسلامک ایجوکیشن، اور یہ ڈفرینٹ سیمینارز بھی کرواتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ جو پوری دنیا کے اندر ایجوکیٹرز ہیں جو اسلامک سسٹم کو لے کے، اسلامک اسکولنگ کو لے کے متفکر ہیں، تو یہ ان کو آن بورڈ لے کے یہ ڈفرینٹ فریم ورکس ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب تک جتنا کام کیا ہے اور جو آگے کام کر رہے ہیں، ان کے سارے کام سے، ان کی ان بک سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے تاکہ پاکستانی کانٹیکس میں اسپیشلی اس کو ریفائن کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پاکستانی ہیں جن کی اپنی ڈفرینٹ ایکسپرٹیز ہیں اور وہ اس ٹرانسفارمیشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ کچھ کو میں براہ راست جانتا ہوں، ان کا نام آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو آپ جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کسی ایک خاص اسکل کو لے کے اس کے اوپر ریسرچ کی، اس کے اوپر بکس پبلش کی، اس کے اوپر فریم ورک ڈیزائن کیا۔ تو ان کی بکس، ان کی ریسرچز اور ان کی جو فریم ورکس ہیں ان کو بھی ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اکیڈمیکلی جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک اچھا نظام تعلیم جس کو ہم ہولسٹک ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں، اس وقت صرف اسلامی دنیا کی ہی نہیں بلکہ پوری انسانی دنیا کی اشد ضرورت ہے۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، ماہرین تعلیم کی تشویش بھی موجودہ نظام تعلیم کے حوالے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ جتنی تعلیم، جتنی گائیڈنس ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہم لے سکتے ہیں، شاید کسی اور پروفیشن کے لیے نہ لے سکیں۔ امید ہے کہ ان تعلیمات کی روشنی میں بنا ہوا اسلامک ایجوکیشن سسٹم نہ صرف مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہو
بلکہ ساری انسانیت اس اسکولنگ سسٹم سے استفادہ حاصل کر سکے۔ پوری پریزنٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کے ایک کنسورشیم بنائیں، ایک تھنک ٹینک ڈیولپ کریں جو اسلامک اسکولنگ سسٹم کی ریفارمیشن میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو لنکڈ ان کے ذریعے سے، اور آج اس کی ایک ویب سائٹ ہے www.synergy.org، اس کے ذریعے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔